ہوشیار ہوں اور احتیاط کریں۔ اس پروگرام میں ایسے واقعات کا تبصرہ کیا گیا ہے جو بچوں کے لیے بالکل ہی نامناسب ہے۔ آج کے سچے قصے کا تعلق 3 اکتوبر سے ہے۔ آفیسر رشاد ایرانی کی زندگی کا خواب پورا ہونے جا رہا تھا۔ رشاد نے وچیٹا اسٹیٹ یونیورسٹی سے کرمنل جسٹس ڈگری حاصل کر لی تھی اور وہ بے تابی سے پولیس فورس میں بھرتی ہونے والا تھا۔ اسے لگا تھا کہ 3 اکتوبر 2014 کی تاریخ وہ کبھی نہیں بھولے گا۔ یہ ہمیشہ ایک خاص یادگار دن ہوگا۔ ٹھیک 2 سال بعد ہی 3 اکتوبر ایک افسوسناک حادثے کی بنیاد پر مزید انفورگیٹیبل بن گیا۔ یہ ہے ایرانی فیملی کی کہانی۔ کراچی، پاکستان۔ روینا ایرانی کی پیدائش 18 فروری 1994 میں ہوئی تھی۔ وہ والدین تورنج اور بہرام کی دوسری اولاد تھی۔ اس کا ایک 4 سال بڑا بھائی تھا جس کا نام رشاد تھا۔ ایرانی فیملی ایک بڑے گھر میں رہتی تھی۔ وہ پڑھے لکھے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور زورواسٹرین پارسی مذہب کو مانتے تھے۔ جب بچے چھوٹے تھے تورنج اور بہرام نے امریکی سٹیزن شپ کے لیے درخواست دائر کی کیونکہ وہ اپنے بچوں کے لیے بہتر زندگی، اعلیٰ تعلیم اور اچھا مستقبل چاہتے تھے۔ سن 2004 میں وہ چاروں وچیٹا، کینزس منتقل ہو گئے۔ پاکستان سے امریکہ امیگریٹ کرنا آسان نہیں تھا۔ 9/11 کے اٹیک کو صرف 3 سال گزرے تھے۔ پاکستانیوں کے لیے یہ ایک ویلکمنگ وقت نہیں تھا۔ ساؤتھ ایشینز اور عرب نسل کے لوگوں پر بھی انتقامی حملے ہوئے تھے۔ ریسزم عروج پر تھا۔ روینا کو اسکول میں دوست بنانے میں دقت ہوئی لیکن زیادہ دیر تک نہیں۔ وہ باتونی، ببلی اور سوشل تھی، کانفیڈنٹ اور ذہین۔ جلد اسکول کی ساری ایکٹیویٹیز میں شامل ہو گئی تھی۔ ٹیچرز کی پسندیدہ اسٹوڈنٹ تھی۔ روینا کا والدین کے ساتھ خوبصورت رشتہ تھا۔ وہ بھائی رشاد سے بھی بہت قریب تھی۔ مل کر دونوں خوب موج مستی کرتے تھے۔ دا لائف آف دا پارٹی تھے۔ سن 2012 روینا نے وچیٹا ہائٹس ہائی اسکول سے گریجویشن کرنے کے بعد وچیٹا اسٹیٹ یونیورسٹی کے سائیکالوجی کے پروگرام میں داخلہ لیا۔ یونیورسٹی کی پڑھائی کرتے ہوئے روینا اور رشاد اپنے والدین کے ساتھ گھر پر ہی تھے۔ میں اس کا تذکرہ اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ امریکہ ایک بہت بڑا وسیع ملک ہے جس کی مختلف ریاستوں میں معروف یونیورسٹیاں ہیں۔ بہت سے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے والدین کا گھر چھوڑ کر دور دراز شہروں میں چلے جاتے ہیں، ہاسٹل یا کرائے کے کمرے میں رہتے ہیں۔ بہرحال ایرانی فیملی یونٹ ابھی بھی مضبوط تھا۔ گھر کے چاروں افراد ایک ساتھ جڑے تھے، مل بیٹھ کر ڈنر کرتے تھے، ساتھ وقت گزارتے تھے۔ چند سال بعد روینا کی ملاقات رشاد کے ایک پرانے دوست سے ہوئی، ڈین اوونز۔ ڈین کا تعلق ایک امیر گھرانے سے تھا اور اس نے US آرمی میں اس وقت تک خدمات انجام دی تھی جب تک اسے ایک دھماکے کے دوران دماغی چوٹ نہیں آئی تھی۔ ریزروسٹ لسٹ میں ڈالے جانے کے بعد ڈین نے کینزس اسٹیٹ یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا تھا۔ روینا نے دوستوں سے ڈین میں دلچسپی ظاہر کی تھی۔ وہ سوشل میڈیا پر اور ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے اس سے رابطے میں رہی۔ روینا اور ڈین چند دفعہ آمنے سامنے بھی ملے تھے اپنے دوستوں کے گروپ کے ساتھ پارٹی وغیرہ میں۔ وہ صرف دوست تھے۔ 3 اکتوبر 2014 رشاد کی گریجویشن کا دن تھا۔ ایرانی فیملی نے بہت فخر سے اس کی سیریمونی میں شرکت کی۔ تورنج اور بہرام اپنی دونوں بچوں سے بہت خوش تھے۔ سن 2016 روینا بیچلرز کی ڈگری کے آخری سال میں تھی۔ اس کا ارادہ ٹینیج سائیکالوجی میں ماسٹرز کرنے کا تھا۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ وچیٹا چلڈرنز ہوم کے لیے کام کر رہی تھی۔ یہ ایک خیراتی ادارہ ہے جو کسی بھی ایمرجنسی میں بچوں کے لیے رہائش، کھانا پینا اور علاج فراہم کرتا ہے۔ روینا کو چھوٹے بچوں کی مدد کرتے ہوئے
بہت تسکین اور اطمینان ملتا تھا۔ مئی 2016 روشاد کی شادی افشاں خان سے طے پائی۔ اس خوشی کے موقع پر مہمانوں کی لسٹ میں ڈین اوونز بھی شامل تھا۔ شادی کے دن روینہ اور ڈین بہت دنوں بعد پھر سے ملے اور پھر وہ ملتے رہے، ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنے لگے، مگر ان کی لو سٹوری زیادہ دیر نہیں چلی۔ ڈین کو چند مہینے جاننے کے بعد ہی روینہ کو اس سے ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ بہت جنونی اور جذباتی تھا، کنٹرولنگ تھا۔ اس نے روینہ کو فوج کے قصے سنائے تھے۔ اس نے کہا تھا، افغانستان کے دورے میں نے بہت سارے لوگوں کی جان لی ہے، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ ایک اور موقع پر اس نے روینہ کو اپنی ایکس گرل فرینڈ کے بارے میں بتایا، جب میری پچھلی گرل فرینڈ نے مجھے چھوڑ دیا تھا میں تو پاگل سا ہو گیا تھا۔ میں نے اس کی قبر کھود کر رکھ لی تھی، اسے جان سے مارنے کا سوچ رہا تھا۔ ڈین نے روینہ کے نام ایک خط بھی لکھا جس میں اس نے روینہ سے شادی اور اس کے ساتھ فیملی شروع کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ روینہ 22 سال کی تھی، وہ ابھی مزید پڑھائی کرنا چاہتی تھی۔ اتنی جلدی اتنے بڑے کمٹمنٹ کے لیے وہ تیار نہیں تھی۔ 23 سپٹمبر 2016 روینہ نے ڈین سے بریک اپ کر لیا۔ اس نے ڈین سے بات چیت بند کر دی اور اسے اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ڈیلیٹ کر دیا۔ ڈین اس کے فیصلے سے راضی نہیں تھا اور وہ باز نہیں آیا۔ اس نے روینہ اور اس کے جاننے والوں کو فون کر کے تنگ کیا، یہاں تک کہ اس نے روشاد کو بھی بے شمار ٹیکسٹ میسیجز بھیجے۔ آخر کار روشاد نے اس کے لیے دھمکی کا ایک میسج لکھا، اگر تم باز نہیں آئے تو ہم تمہارے خلاف ہراسمنٹ کی رپورٹ لکھوائیں گے۔ بالآخر ڈین کی طرف سے خاموشی ہو گئی اور ایرانی فیملی نے سکون کا سانس لیا۔ بریک اپ کے 2 ہفتے بعد 3 اکتوبر 2016 تورنج ویچیٹا مونٹیسری اسکول میں ٹیچر تھی اور روینہ کو اپنی ماں کو اس کی ملازمت سے لینے جانا تھا۔ تورنج نے ڈیوٹی کے بعد اس کا کافی دیر تک انتظار کیا، اسے فون کیا لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ تورنج بے حد پریشان تھی۔ اس نے کسی کلیگ سے رائڈ مانگی اور وہ ہانپتے کانپتے گھر پہنچی۔ گھر کا دروازہ لاک نہیں تھا۔ تورنج گھر میں داخل ہوئی، وہ بیٹی کا نام پکارتے ہوئے گھر میں آگے بڑھی۔ روینہ ڈائننگ روم کے فرش پر پڑی تھی، اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ تورنج نے فوراً 911 ڈائل کیا اور تھوڑی دیر بعد ہی پیرامیڈکس اور پولیس افسران وہاں پہنچ گئے۔ روینہ شدید زخمی تھی، زندہ تھی پر بے ہوش تھی۔ ہسپتال میں سی ٹی سکین سے تصدیق ہوئی کہ اس کے سر میں گولی لگی تھی۔ گولی تقریباً دوپہر بعد 1 بجے کے قریب ماری گئی تھی۔ روینہ 3 گھنٹے تک اکیلے زخمی پڑی تھی۔ روشاد نے پولیس افسران کو بتایا کہ ساری فیملی کو یقین تھا کہ قصوروار روینہ کا ایکس بوائے فرینڈ 27 سالہ ڈین اوونز تھا۔ کرائم سین پر موجود ڈیٹیکٹیوز کو ڈائننگ روم کی کھڑکی ٹوٹی ہوئی ملی اور فائر پلیس کے سامنے 45 کیلیبر پستول کی گولی کا ایمٹی شیل۔ پولیس افسران کی ایک ٹیم ڈین کو تلاش کرنے کے لیے روانہ کر دی گئی۔ وہ اپنے گھر پر تھا۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو اس کی آنکھیں نیند سے بھری ہوئی تھیں، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس نے صرف شورٹس پہنے ہوئے تھے، اس کا ایک بازو سلنگ میں اٹکا ہوا تھا۔ ڈین نے افسران کو بتایا کہ چند دن پہلے ہی اس کے کندھے کی سرجری ہوئی تھی، وہ دوائیں لے کر سو رہا تھا۔ ڈین کو بتایا گیا کہ روینہ کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا ہے۔ ڈین پریشان نہیں ہوا، اس کے چہرے پر کوئی تاثرات نہیں تھے، بالکل نو ری ایکشن۔ اس نے کوئی سوال بھی نہیں پوچھا۔ پولیس اسٹیشن میں جا کر پوچھ گچھ کے لیے راضی ہو گیا۔ انٹروگیشن روم میں ڈین نے پولیس سے کہا، "آئی ایم اے نائس گائے، میں ایک اچھا آدمی ہوں، پتہ نہیں میں کیوں ہمیشہ پھنس جاتا ہوں۔ ڈین نے بتایا کہ وہ روینہ کے گھر اس سے آمنے سامنے بات چیت کرنے کے لیے گیا تھا۔ گھر کا دروازہ لاک نہیں تھا تو وہ خاموشی سے اندر چلا گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پستول صرف روینہ کو ڈرانے کے لیے تھا۔ اچانک روینہ اس کے سامنے آ گئی تھی اور وہ چونک گیا تھا، غلطی سے گولی چل گئی تھی۔ ڈین نے کہا کہ وہ ڈر گیا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آیا اور وہ وہاں سے فرار ہو گیا تھا۔ ڈیٹیکٹیوز نے اس سے پوچھا کہ اب پستول کہاں تھا۔
ڈین نے بتایا کہ اس نے پستول پاس کے تیلاب میں پھینک دیا تھا۔ ڈین اوونز کو اسی دن گرفتار کر لیا گیا۔ اس وقت 22 سالہ رووینا ایرانی ویسلی میڈیکل سینٹر میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ تقریباً 24 گھنٹے بعد 4 اکتوبر 2016 2:48 پر وہ فوت ہو گئی۔ اس کی موت کے بعد میڈیکل سٹاف نے بہرام اور تورنج کو بتایا کہ ان کی بیٹی نے اپنی 18ویں سالگرہ پر آرگن ڈونر کے کاغذات پر سائن کیا تھا۔ اس نے یہ فیصلہ والدین سے چھپ کر کیا تھا۔ رووینا کی خواہش کے مطابق اس کا جگر، پھیپھڑے اور دل کسی پیشنٹ کی مدد کے لیے آرگن ٹرانسپلانٹ کے لیے ڈونیٹ کر دیے گئے۔ 8 اکتوبر 2016 رووینا کا فیونرل طے پایا۔ والدین نے شرکت کرنے والوں سے گزارش کی کہ وہ پھولوں کے بجائے اس کے نام سے وچیٹا چلڈرنز ہوم کو خیرات یعنی ڈونیشنز بھیج دیں۔ تفتیش کے دوران پولیس افسران نے ایرانی فیملی کے محلے سے CCTV فوٹیج حاصل کی۔ ویڈیو میں 11:38 پر ڈین کا ٹرک ان کی سڑک پر داخل ہوتے ہوئے نظر آیا اور 1:05 پر ٹرک تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ ڈائننگ روم کی ٹوٹی ہوئی کھڑکی اور ڈین کا اس محلے میں گزارے گئے 1.5 گھنٹے نے ثابت کیا کہ ڈین کھڑکی کے ذریعے گھر میں داخل ہوا تھا اور وہ رووینا کا انتظار کر رہا تھا۔ گولی اچانک غلطی سے نہیں چلائی گئی تھی۔ ڈائیورز کی ایک ٹیم نے تیلاب کی تلاشی لی۔ انہیں پانی میں پستول کا میگزین اور رووینا کا سیل فون ملا۔ افسران کو پانی کے کنارے پتھروں کے نیچے ڈین کا 45 کیلیبر ونچسٹر پستول ملا۔ ڈین کے خلاف مقدمہ 31 اکتوبر 2018 کو شروع ہوا۔ اس کے دفاعی وکیلوں کا کہنا تھا کہ یہ ایک حادثہ تھا۔ ڈین فوج میں افغانستان کی ٹور کے بعد PTSD پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر کا شکار تھا۔ یہ ایک ذہنی بیماری ہے جو کسی خوفناک تکلیف دہ واقعے دیکھنے یا سہنے کے بعد ہو سکتی ہے۔ ڈیفنس وکیل نے ماہر نفسیات ڈاکٹرز پیش کیے جنہوں نے کہا کہ PTSD میں ملوث انسان زور اور شور سے سٹریس میں آ جاتا ہے۔ ڈین چونک گیا تھا کیونکہ رووینا ایک دم سے اس کے سامنے آ گئی تھی۔ پروسیکیوشن ٹیم کا کہنا تھا کہ اگر ڈین نے غلطی سے گولی مار دی تھی تو گولی سینے پر، پیٹ پر یا بازو پر لگنی چاہیے تھی۔ رووینا کو گولی سر میں لگی تھی، جیسے فوج میں سنائپرز شوٹ ٹو کل کرتے ہیں، ایک گولی فوراً جان لیوا۔ پروسیکیوٹرز نے جوری سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، ڈین اوونز نے تو رووینا کے ہاتھ سے سیل فون بھی چھین لیا تھا، تیلاب میں پھینک دیا تھا تاکہ اگر وہ فوراً مرتی نہیں ہے تو وہ کسی کو فون کر کے مدد بھی نہ مانگ سکے۔ ڈین کی پچھلی گرل فرینڈز اور دوستوں نے بھی گواہی دی۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈین جذباتی، اگریسو، پرتشدد اور جنونی تھا۔ اسے بہت جلدی کسی سے بے تحاشا پیار ہو جاتا تھا۔ وہ کسی بھی لڑکی کے منہ سے نہ نہیں سننا چاہتا تھا۔ 6 نومبر 2018 ڈین اوونز کو فرسٹ ڈگری قتل کا مجرم قرار دیا گیا۔ اسے بغیر پرول کی عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ ایرانی فیملی نے وچیٹا اسٹیٹ یونیورسٹی میں سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹس کے لیے رووینا کے نام ایک اسکالرشپ قائم کی ہے۔ تورنج نے بیٹی کی یاد میں ایک کتاب بھی لکھی ہے۔ وچیٹا چلڈرنز ہوم کی CEO ڈیبی کینیڈی کا کہنا ہے، جن بچوں کے ساتھ رووینا کام کرتی تھی وہ ابھی بھی اسے یاد کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم بڑے ہو کر اس کی طرح بنیں گے، بے باک، بے خوف اور مضبوط۔ ہم بھی سب کی مدد کریں گے۔ دوستوں، یہ تھی رووینا ایرانی کی کہانی۔ ہمارے چینل کو سپورٹ کریے اور محفوظ رہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بھولیے گا مت، ورنہ